بولو سب سے پہلا گواہ بتاؤ، زمین پر ہی گناہ ہوگا نا؟ ارے بولو زمین پر گناہ ہوگا نا بھائی، بازار میں گناہ کرے گا تو بھی زمین ہے، گھر پر گناہ کرے گا تو بھی زمین ہے، اور مسجد میں گناہ کرے گا۔ اب آپ سوچو کہ مسجد میں گناہ، ہاں اللہ اکبر کبیرہ، مسجد میں بھی گناہ ہوتا ہے، اور مسجد میں اتنے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے معاف کرے۔ میرے جیسا بیان کرنے والا، تقریر کرنے والا، دعوت تبلیغ میں لگنے والا، مسجد میں گناہ، یہاں تعلیم ہوئی، یہاں فرض نماز ہوئی، بس جیسے تعلیم مکمل ہو گئی، فرض نماز مکمل ہو گئی، مشورہ مکمل ہو گیا، ایک دوسرے کو پوچھے گا او اس کا کیا ہوا، اس کی بیوی کا کیا ہوا، اس کی بیٹی کا کیا ہوا؟ کیا ہے میرے پیاروں؟ مسجد میں آئے تھے اور گناہ کر رہے، پیٹھ پیچھے برائی کر رہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نماز پڑھنے نہیں آئے تھے، زنا کرنے آئے تھے۔ کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ زنا سے بھی وہ بڑھ کر گناہ ہے۔ تو سب بتاؤ بھائی، پہلا گواہ، بات ادھر ادھر ہو گئی، پہلا گواہ کون ہے؟ زمین۔ یہ قیامت میں اللہ کو بتائے گی، اور کیا بتائے گی وہ میں آپ کو حدیث پاک بتاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم علماء کرام اور محترم دوستوں اور بزرگوں، اور اگر میری آواز جاتی ہو تو میری محترم مائیں اور بہنیں، یہ مجلس بہت مبارک مجلس ہے، جمعہ کا دن ہے، ہمارا اصل مقصد خطبہ اور نماز ہے۔ اللہ تعالی ہمارے خطبے کو بھی قبول فرمائے، اللہ ہماری نماز کو بھی قبول فرمائے، اور ماشاءاللہ بہت سے علماء کرام موجود ہیں۔ ہمارے بیٹے یہاں کے امام صاحب دامت برکاتہم ہیں، قاری انیس صاحب ہے، قاری سعد صاحب ہے، حافظ عمار صاحب ہے، مولانا سیرات صاحب ہے، مولانا ایوب صاحب ہے، ایک علماء کرام کا اچھا خاصا مجمع یہاں پر جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو علماء کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ضروری بات یہ کرنا ہے میرے پیاروں کہ ہم سب گنہگار، ساتھ میں کہو نا، ہم سب گنہگار ہیں، گناہ ہے، گناہ ہے، کوئی چھوٹا گناہ، کسی کا بڑا گناہ، کوئی چھپ کے گناہ، کوئی کھل کے گناہ۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم گنہگار ہیں، معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں گناہ کرتا کسی کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ جب میں گناہ کرتا ہوں میں اکیلا رہتا ہوں، یا میرا ایک آدھ کوئی دوست ہوتا ہے، باقی نہ میری ماں کو معلوم ہے، نہ میرے ابا کو معلوم ہے، نہ سماج کو معلوم ہے، نہ سوسائٹی کو معلوم ہے، نہ کمیونٹی کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ میں گناہ کرتا۔ یہ سب سے بڑی نادانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا، اور جب تو گناہ کرتا ہے، چھوٹا گناہ بڑا گناہ، کھل کے کرے چھپ کے کرے، اللہ فرماتا تجھے نہیں معلوم میں 4 گواہوں کو تیرے اپوزٹ تیار کر دیتا ہوں۔ کتنے گواہوں کو؟ یعنی پورا مجمع بولے گا، ساتھ میں بولے گا، کتنے گواہوں کو تیار کر دیتا ہوں؟ 4 گواہ جو قیامت میں گواہی دیں گے، اور تو حیران ہوگا کہ جب میں گناہ کیا اس وقت تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ 4 گواہی دیں گے، لیکن اللہ فرماتے میرا بندہ میری قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں، کیونکہ اللہ کی شان تو ایسی شان ہے۔ یہ بارش کے موسم میں آپ جو درخت کو دیکھتے ہو، اور درخت سے جو پتا گرتا ہے نا، اللہ کی قسم کوئی پتا گرتا نہیں ہے جب تک وہ اللہ سے پرمیشن نہیں لیتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی اپنی جگہ سے، بولو، اللہ نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر درخت سے پتے کو بھی گرنا ہو تو کس کا حکم ہوگا؟ اللہ کا. تو ہم جب گناہ کرتے ہیں بولو اللہ کتنے گواہ تیار کرتے ہیں؟ 4. ایک ایک سنتے جانا پھر حقیقت پر آنا کہ ہم کو کیا کرنا ہے. سب سے پہلا گواہ یہ زمین. بولو سب سے پہلا گواہ. بتاؤ زمین پر ہی گناہ ہوگا نا؟ ارے بولو زمین پر گناہ ہوگا نا. بھائی بازار میں گناہ کرے گا تو بھی زمین ہے, گھر پر گناہ کرے گا تو بھی زمین ہے, اور مسجد میں گناہ کرے گا. اب آپ سوچو کہ مسجد میں گناہ, ہاں اللہ اکبر کبیرہ, مسجد میں بھی گناہ ہوتا ہے, اور مسجد میں اتنے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے میرے جیسا بیان کرنے والا, تقریر کرنے والا, دعوت تبلیغ میں لگنے والا. مسجد میں گناہ, یہاں تعلیم ہوئی, یہاں فرض نماز ہوئی, بس جیسے تعلیم مکمل ہو گئی, فرض نماز مکمل ہو گئی, مشورہ مکمل ہو گیا, ایک دوسرے کو پوچھے گا او اس کا کیا ہوا, اس کی بیوی کا کیا ہوا, اس کی بیٹی کا کیا ہوا. کیا ہے میرے پیاروں, مسجد میں آئے تھے اور گناہ کر رہے, پیٹھ پیچھے برائی کر رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نماز پڑھنے نہیں آئے تھے, زنا کرنے آئے تھے. کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا, غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ زنا سے بھی وہ بڑھ کر گناہ ہے. تو سب بتاؤ بھائی پہلا گواہ, بات ادھر ادھر ہو گئی, پہلا گواہ کون ہے؟ زمین. یہ قیامت میں اللہ کو بتائے گی, اور کیا بتائے گی وہ میں آپ کو حدیث پاک بتاؤں. قیامت میں یہ زمین کو اللہ کہے گا اے بندہ آیا بتا اس نے کون کون سا گناہ کیا. وہ زمین بولنا شروع کرے گی, وہ یہ بھی بتائے گی کہ کتنے بجے گناہ شروع ہوا, کتنے بجے گناہ ختم ہوا, کون سے دن پر گناہ ہوا, کون سے مہینے پر گناہ ہوا, اور دن میں گناہ ہوا کہ رات میں گناہ ہوا, چھپ کے گناہ ہوا کہ کھل کے گناہ ہوا. وہ ساری چیزیں زمین بتائے گی. میرے ساتھ میں پڑھو, اللہ نے کلام پاک میں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین قیامت میں بتائے گی اس نے کون سا گناہ کیا, کب شروع کیا, کب ختم کیا. تو پہلا گواہ کون ہے؟ چلو دوسرا گواہ, ہم گناہ کرے یہ ہمارے جو کندھے ہیں نا, اس پر اللہ نے 2 فرشتے رکھے, ہم کو نظر نہیں آتے. باقی ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتے, حدیث پاک میں لکھا ہے کہ وہ جواب بھی دیتے ہیں. بولو سبحان اللہ. لیکن ہم کو نظر نہیں آتے. ان کا نام ہے کرامن کاتبین. بولو کیا نام ہے؟ کرامن کاتبین. یہ ایک ایک گناہ چھوٹا ہو بڑا اس کو نوٹ کرتے گئے, اور قیامت میں یہ گواہی دیں گے. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیرے 2 کندھوں پر میں نے فرشتے رکھے, جو گناہ کریں گے وہ لکھتے ہیں, اور اس میں کوئی غلطی کرتے. اچھا 2 گواہ ہو گئے, ایک زمین اور ایک کرامن کاتبین. تیسرا گواہ, جب ہم پیدا ہوئے اللہ نے ایک فرشتے کو ایک بڑا رجسٹر دیا کہ پیدا ہونے سے لے کے موت تک سب کچھ اس میں لکھنا ہے. چھوٹا کرے وہ بھی لکھنا ہے, بڑا گناہ کرے وہ بھی لکھنا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نامہ اعمال. بولو ہمارا نامہ اعمال. تو ایک فرشتہ ہمارے پیدا ہونے کے ساتھ, جیسے میں پیدا ہوا آپ پیدا ہوئے, اس دن سے اس نے لکھنا شروع کیا, جب تک ہم قبر میں نہیں جائیں گے وہ لکھتا رہے گا. اور اللہ کہتے ہیں وہ اتنا مضبوط نامہ اعمال ہے کہ کوئی چیز کو چھوڑتا نہیں. اللہ نے فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ فرشتہ نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑتا نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑتا, مگر سب کا سب نامہ اعمال محفوظ ہے. اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوتا, جو کیا وہی لکھا جاتا ہے. کتنے ہو گئے گواہ؟ 3 ہوئے بھائی. کوئی میرے سے بھی آگے بھاگ رہا ہے. پہلا گواہ زمین, دوسرا گواہ بولو یہ کرامن کاتبین, تیسرا گواہ بولو نامہ کام, چوتھا گواہ سب سے ڈینجر ہے. یہ ہمارے علماء کرام جانتے ہیں سب سے ڈینجر گواہ وہ کیا ہوگا معلوم؟ اللہ قیامت میں بولیں گے میرا بندہ ادھر اذنبت کذا و کذا, تو نے یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا, یہ گناہ. اب وہ دیکھے گا اتنا بڑا میدان, پوری فیملی کھڑی ہوئی ہے,
اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ، تو کہے گا اللہ میں نے گناہ نہیں کیا۔ کیا کہے گا؟ اللہ میں نے گناہ، جیسے دنیا میں جھوٹ بولتا تھا وہاں بھی جھوٹ بولے گا اللہ میں نے گناہ۔ اللہ پھر کہیں گے میرا بندہ تو نے یہ کیا یہ کیا، کہے گا نا 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 اللہ 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 بالکل بالکل میں نے کوئی گناہ کیا نہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے اس کی زبان کو لاک کر دو، بند کر دو، زبان بند، بالکل پیک بند۔ اور اچانک اس کے ہاتھ میں سے آواز آئے گی اس نے کون کون سا گناہ کیا ہے، اس کے پاؤں میں سے آواز آئے گی اس نے کون کون سا گناہ کیا ہے، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے سے آواز آئے گی کہ اس نے کون کون سا گناہ کیا، کب کیا اور کون سے دن کیا، کون سے وقت میں کیا۔ تو وہ تعجب سے دیکھے گا، کیونکہ بول تو نہیں سکے گا، وہ تعجب سے دیکھے گا کہ یہ ہاتھ تو کبھی بولا ہی نہیں تھا، یہ پاؤں تو کبھی بولا نہیں تھا، یہ کیسے بولنے لگے۔ تو اللہ کی آواز آئے گی میرے بندے تو اتنا نادان ہے، تو نے سمجھا کہ میں صرف زبان سے بلوا سکتا، میں وہ اللہ ہوں جو تیرے ہاتھوں سے بھی بلوا سکتا، تیرے پاؤں سے بھی بلوا سکتا۔ تو یہ گواہی دیں گے۔ چوتھا گواہ ہمارے بدن کے ٹکڑے، بولو ہمارے بدن کے، اور یہ سورہ یاسین میں لکھا ہے۔ یہ چوتھا گواہ کا ذکر کہاں پہ ہے؟ پڑھتے ہو نا، گھرے پڑھتے ہو نا سورہ یاسین، اور پڑھنا بھی قرآن کی روح ہے، قرآن کی روح سورہ یاسین پڑھنا بھی چاہیے۔ اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو۔ اللہ نے فرمایا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس وقت میں تیری زبان کو لاک کر دوں گا، بند کر دوں گا، ہاتھ بھی بولیں گے پاؤں بھی بولیں گے، اور وہ تعجب سے دیکھے گا کہ میرے ہاتھ کیسے بولنے لگے، میرے پاؤں کیسے بولنے لگے۔ اللہ فرمائیں گے جس اللہ نے آج تک زبان کے پاس بلوایا وہ اللہ تیرے ہاتھ اور پاؤں کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا۔ کتنے گواہ؟ معلوم ہے جب صحابہ کرام نے یہ سنا نا کہ قیامت میں یہ بولو کون؟ زمین، پھر یہ کرامن کاتبین، پھر وہ نامہ اعمال رجسٹر، اور پھر یہ ہمارے بدن کے ٹکڑے، تو صحابہ کرام نے رو کر کہا اللہ کے رسول اس کا مطلب ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو برباد ہو گئے، کیونکہ ہم تو سمجھ رہے کہ قیامت میں ہماری نمازیں آئے گی، ہمارا روزہ آئے گا، ہماری زکوٰۃ آئے گی، ہمارے عمرے آئیں گے، ہمارے حج آئیں گے، ہم نے اللہ کا حق ادا کیا وہ آئے گا، بندوں کا حق ادا کیا وہ آئے گا، لیکن وہ سب آنے سے پہلے زمین ہمارے خلاف بولنا شروع کرے گی، یہ کرامن کاتبین ہمارے اپوزٹ میں بولنے لگیں گے، وہ رجسٹر اوپن ہو کر ہمارے سامنے آئے گا، اور یہ بدن کے ٹکڑے ہمارے خلاف بولیں گے۔ تو اللہ کے رسول پھر ہماری نماز آنے سے پہلے تو ہمارا معاملہ سب بگڑ جائے گا، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، ہمارے پاس کوئی بچنے کا راستہ ہی نہیں ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر ہمارے نبی نے فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا ایک کام کرو، اللہ چاروں گواہوں کو خاموش کر دے گا، ایک کام کرو، ایک کام۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بتاؤ کون سا کام کرنا ہے کہ زمین بھی خاموش ہو جائے، ارے کرامن کاتبین بھی خاموش ہو جائے، اور ہمارا نامہ اعمال بھی خاموش ہو جائے، اور ہمارے بدن کے ٹکڑے بھی خاموش ہو جائے، وہ کون سا عمل کرنا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ایک عمل کرو، یہ خاموش نہیں ہوں گے بلکہ یہ تمہارے فیور میں گواہی دیں گے، تمہارے خلاف نہیں دیں گے، یہ تمہارے بن کے گواہی دیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بتائیں نا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب گناہ ہو جائے، ساتھ میں بولو جب گناہ ہو جائے، اللہ کے سامنے رو لو، اللہ کے سامنے معافی مانگ لو، چاہے گھر کے کونے میں بیٹھ جا، مسجد کے کونے میں بیٹھ جا، یا اپنے دکان کے کونے میں بیٹھ جا اور روتے روتے معافی مانگنا شروع کر، اللہ ہو گیا، اللہ اب نہیں کروں گا، اللہ جو ہونا تھا ہوا، اللہ جان بوجھ کر ہوا، اللہ چاہتے ہوئے ہوا، اللہ مجھے معلوم تھا تو ناراض ہوگا، لیکن اللہ میں نے کیا، شیطان نے مجھے بھڑکایا، میرے نفس کے دھوکے میں آیا، اللہ مجھ سے گناہ ہوا، لیکن اب اللہ کبھی نہیں کروں گا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ حدیث پاک میں لکھا وہ کہے گا اللہ مجھے معاف کر دے، اور آنکھ سے آنسو کا قطرہ بہے گا، ابھی آنکھ کا قطرہ گال پر آوے اس سے پہلے اللہ کہیں گے جا میرے بندے میں نے معاف کر دیا، اور چاروں گواہوں کو میں نے خاموش کر دیا۔ اور پھر ہمارے نبی نے صحابہ کو فرمایا جب ایسا کرو گے اللہ معاف بھی کریں گے، چاروں گواہوں کو بھی خاموش کریں گے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت کا بھی فیصلہ کریں گے۔
اور اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں بتایا. پڑھو گے میرے ساتھ میں؟ پڑھو گے نہیں انشاءاللہ؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. اللہ فرماتے ایمان والو سچی توبہ کرو، اور پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو، پھر ہو جائے. اگر آپ نے گھر میں ایک بار غلطی کی، 10 بار غلطی کی، 20ویں مرتبہ غلطی کی، باپ بولے گا جا آج سے تو میرا بیٹا نہیں، میں تیرا باپ نہیں. ماں بھی 30 مرتبہ 40 مرتبہ غلط نکاح بہت سمجھایا تیرے کو، بیٹا اب تو سمجھتا نہیں ہے، جا تو تیرا کر لے، جا تو تیرا کر لے. اور اللہ کیا فرماتے؟ علامہ رومی فرماتے، میرے ساتھ میں پڑھنا فارسی زبان میں. علامہ رومی فرماتے اللہ روز صبح میں کہتے ہیں باز آ گرچہ ہستی باز آ در گئے ماں در گئے نومیدی نیست صد بار توبہ شکستی باز آ. علامہ رومی فرماتے ہمارا اللہ ہر صبح میں کہتا ہے آجا میرا بندہ توبہ کر لے، میرا بندہ توبہ کر لے. وہ بندہ کہتا ہے اللہ میں نے بہت توبہ توڑا. اللہ کہتے 100 بار بھی توبہ توڑا ہوگا پھر بھی آجا، تو جب آئے گا تب میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاؤں گا. کون کون تیار ہے آج کہ آج 5 منٹ نکالیں گے پورے دن میں؟ جمعہ کا دن ہے، اور خاص کر کے مغرب سے پہلے 5 منٹ. اور جمعہ کا دن تو اتنا پیارا دن ہے کہ جمعہ کے دن تو یعنی اللہ دعا قبول کرتے ہیں. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے اگلے نبیوں کو بھی یہ وقت دیا جاتا تھا کہ اس وقت مانگ لو اللہ تمہاری قوم کو بخش دے گا. بولو سبحان اللہ. تو آج نکالیں گے نا. اور توبہ سچی آدمی کرے. کیسی توبہ کرے؟ وہ اپنی یہ نماز وقت کے بعد والی توبہ نہیں. نماز کے بعد امام صاحب آپ کو معلوم ہوگا، نماز کے بعد امام صاحب بیچارے ہاتھ اٹھاتے، پورا مجمع ہاتھ اٹھائے گا، کوئی ادھر دیکھے گا اے سی چلتا ہے کہ نہیں چلتا، تو پنکھا برابر ہے کہ نہیں ہے، اس کو یہ فکر ہے. اور پھر میں جب بمبئی میں رہتا تھا نا، مولانا سراج صاحب بمبئی میں رہتا تھا، یہاں تو میں نے نہیں دیکھا، وہاں جیسے نماز ہو جاوے نا کہ فوراً توبہ 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 توبہ. میرا تو اس وقت میری عمر کم تھی، ورنہ کہتا مارنا زور کا تماچا، ایسا کیا توبہ توبہ کرتا، گناہ بڑا کیا تو تماچا بھی زور کا دینا. یہ توبہ نہیں. توبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، سب نے نام سنا ہوگا، نہیں سنا ہو تو آج سن لو، حضرت فضیل بن عیاض. علماء کرام جانتے ہیں، بولو کون؟ حضرت فضیل. بہت بڑے ڈاکو یعنی ڈاکو پورا گینگسٹر جو ہوتا ہے نا، گینگ، اس کے سرغنہ. بولو کون؟ حضرت فضیل. اور اتنی دادا گیری کہ جب یہ قافلے کو لوٹا جاتا تھا، بھائی اس زمانے میں بڑے بڑے قافلے کو لوٹا جاتا تھا، بڑے بڑے گھروں پہ حملہ کیا جاتا تھا، تو وہ سب جو گھر والے ہوتے یا قافلے والے ہوتے نا، کہتے تھے ہم کو تمہارے سردار سے بات کرنا ہے. یعنی کس سے بات کرنا ہے؟ فضیل سے بات کرنا. تو وہ جتنے چیلے ہوتے تھے نا، وہ کہتے تھے نا ہم سے نمٹ لو، ان کے پاس جاؤ گے. ایک ہی قاعدہ ہے، جو کچھ تھوڑا بہت ہے نا وہ بھی جائے گا. ابھی تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے نا، بیوی بیوہ ہو جائے گی، اس لیے ان کے پاس جانے کی ضرورت. اتنا لوگ گھبراتے تھے. اور اگر کسی جگہ پتہ چل جائے کہ فضیل آ رہے ہیں، باقاعدہ لوگ وہاں سے بھاگتے تھے اور ڈر سے بھاگتے تھے کہ اگر کچھ بولے نہیں، ان کو غصہ آیا تو ان کی یہاں تو قتل کے سوا کوئی معاملہ. ایک دن حضرت فضیل بیٹھے ہیں اور ان کے سارے ساتھی بیٹھے ہیں اور چوری کا مال رکھا ہوا ہے، اور ایک عورت ناچ رہی ہے، ایک عورت گانا گا رہی ہے، اور سب ناچنے میں اور گانے میں مست ہے. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا، اور سب ناچنے گانے میں مست ہے. معلوم نہیں کوئی کہیں سے قرآن پڑھ رہا ہے اور حضرت فضیل کے کان میں یہ آیت کریمہ آ رہی ہے. کاش یہ آیت کریمہ ہم کو بھی اثر کرنے والی بن جاوے. وہ آیت کوئی قرآن پاک پڑھ رہا اور حضرت فضیل کے کان میں یہ آیت کریمہ آئی اور اللہ نے ہدایت کا وقت کھولا. کون سی آیت کریمہ؟ الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. یہ آیت کریمہ آئی جس کا ترجمہ اگر میں کرنے جاؤں گا تو لمبا ہے. آسان ترجمہ یہ ہے کب سدھرو گے. آسان ترجمہ کیا ہے؟
कब सुधरोगे? इतनी उम्र हो गई, 40 साल उम्र हो गई, हाँ, बच्चे हो गए, बाप बन गया, अब कब सुधरेगा? चलो ठीक है, पहले 10 साल का था, 12 साल का था, 15 साल का था, मासूम था, अब कब सुधरेगा? ये आयत करीमा का तर्जुमा कब? बस हजरत हुसैन के कान में ये आयत आई, बार बार टकराई, कहा रुक जाओ, सब रुक जाओ। वो नाचने वाली गाने वालियों को भेजा, अपने सारे साथियों को जमा किया, कहा अब बस हो गया। अल्लाह पूछता है कब सुधरोगे? मैं अल्लाह को कहता हूं मैं अभी सुधरता हूं, मैं अभी तौबा करता हूं। बस तो सारे साथियों ने कहा सरदार आप तौबा करें तो हम भी तौबा करने को तैयार हैं। सबने तौबा की। फिर हजरत फुजैल ने ऐलान किया जिसके पास से मैंने माल लूटा, जिसका माल लिया, क्योंकि फुजैल के पास बहुत दौलत थी, कितनी तो लंबी जमीनें थी, जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी, दीनार थे, दिरहम थे, खूब पैसा था, लूट का पैसा था, डकैती का पैसा था, चोरी का पैसा था। कहा मैं ऐलान करता हूं जिसके पास से मैंने माल लिया लूटा हो आ जाए और मुझसे डरे नहीं, मैं अल्लाह की कसम खाता मैं उसको गाली भी नहीं दूंगा, आए और मुझ पर एहसान करे और अपना माल लेकर जाए। बहुत दूसरे दिन तो जो लाइन लगी, कुछ लोग तो फिर भी घबराते थे कि जाके कुछ बोलेंगे, तो कहते थे नहीं अब कुछ नहीं बोलेंगे, अब जो बोलेंगे तो वो बोलेंगे जो अल्लाह रसूल की बात होगी वो बोलेंगे, बाकी दूसरी। सब माल खत्म हो गया, बोलो सब माल, और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने अपना माल ले लिया। बाद में एक यहूदी आया, आकर कहा मेरा बाकी है। तो हज़रत फुजैल ने रोते रोते कहा माल खत्म हो गया, तू कह दे कितना बाकी है, मैं कमाऊंगा, हलाल रोजी कमाऊंगा और उसके बाद मैं तुझे माल दूंगा। कहा लेकिन तेरा बाकी क्या है? तो उसने कहा तुमको तो मालूम है मेरा बाग है और तुम उस बाग में जाते थे। फुजैल को कह रहे तुम उस बाग में जाते थे, तुम्हारे दोस्तों को लेकर जाते थे और मेरे बाग में फल पके होते थे, तुम भी खाते थे, दोस्तों को भी खिलाते थे और मैं कोने में बैठ के डरता रहता था और तुम सब मिलकर हंसते थे और मैं कोने में बैठ के डरता था। मुझे डर था कि अगर मैं जाऊंगा तो ये फल को नहीं काटेंगे, सीधा मेरा गला ही काट देंगे, इसलिए मैं तो डर के मारे कभी आपके सामने कुछ बोला ही नहीं, आपसे बहुत डरता था। लेकिन आज जब आपने कहा तो मैं खुलकर कहता हूं कि आपने मेरे बहुत सारे फल खाए हैं, आपके दोस्तों ने भी फल खाए। हज़रत फुजैल ने कहा हाँ मैं जानता हूं, मैं इकरार करता हूं कि मैं वो बाग में गया और मैंने पार्टी मनाई और मैंने बहुत से फल खाए। अब तू सिर्फ कीमत बता। इस वक्त अब मेरे पास कुछ नहीं, मैं बहुत गरीब हो गया हूं, लेकिन मैं खून पसीने की कमाई एक करूंगा और तुझे तेरा एक एक पैसा पहुंचाऊंगा। तो यहूदी ने कहा ना, जो खाया है ना वो चाहिए, जो पेट में चला गया। हज़रत फुजैल रोए, ऐसा क्यों करता, माफ़ कर देना, क्योंकि पेट में जाने वाला फल तो वापस आएगा नहीं, पेट में जाने वाला फल तो वापस आएगा नहीं, मैं वो तो तुझे नहीं दे सकता, लेकिन वो फल की कीमत तो चुका सकता है, जो कीमत उसका डबल कर दे मैं चुकाऊंगा। तो उसने कहा नहीं, अगर नहीं चुकाना है तो कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। वो जाने लगे तो फुजैल ने उनका कपड़ा पकड़ लिया, ऐसा मत कर, तू कयामत में खड़ा हो जाएगा तो मुझे नबी के सामने जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तू बता देना। तो उसने कहा अच्छा अगर आपके अंदर हिम्मत है, माफी चाहते हो? कहा माफी चाहता हूं। कहा ये पहाड़ दिखता है, एक पहाड़ था, कहां दिखता है, उसको 10 कदम दूर लेके जाओ। किसको दूर लेके जाओ? हज़रत फुजैल ने कहा तो वापस वही मामला, पहले कहते फल निकालो तो पेट में से फल कहाँ से निकालूंगा, और अभी कहते कि पहाड़ को यहाँ से हटाओ, कोई पहाड़ को हटाता है। तो उसने कहा बस ये मेरी आखिरी बात है, पहाड़ हटेगा तो माफी, वरना कयामत में आ जाना, आपके नबी होंगे, आप होंगे, जो जवाब देना हो जवाब दे देना। तो हज़रत फुजैल ने अपने सारे दोस्तों को कहा चलो पहाड़ को हटाना है, चलो 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 पहाड़ को हटाना है। सबने कुल्हाड़ी हाथ में ली और पहाड़ के पास गए और 2 दिन और 2 रात न खाना न पीना, कुल्हाड़ी से पत्थर तोड़े पत्थर तोड़े पत्थर तोड़े। अब कितने पत्थर तोड़ेंगे? 2 दिन और 2 रात के बाद हज़रत फुजैल ने दोनों हाथ उठाए, अल्लाह मैंने तौबा किया, अल्लाह अब तो मैं तेरा बन गया, अल्लाह ये पहाड़ नहीं टूटता, अल्लाह न मेरे से टूटता न मेरे दोस्तों से टूटता। इतना कहा, एक जोर की हवा चली, पहाड़ को उठाया और 10 कदम दूर जाके पटक दिया। हज़रत फुजैल ने जब देखा, गए यहूदी के पास, हो गया काम, अब तो माफी हो गई ना, पहाड़ चला गया वहां पे। और यहूदी ने भी देखा, कहा अभी नहीं हुआ, एक काम और बाकी। तो हज़रत फुजैल ने कहा ये वादा खिलाफी है। कहा तुम्हारी मर्जी, नहीं करना हो मत करो, मैं कयामत में पूछूंगा। हज़रत फुजैल फिर घबराते अब क्या काम करना? कहा मेरे घर चलो। घर ले गए, एक बहुत बड़ा ठेला रखा था कोने में, बहुत बड़ा ठेला। वो यहूदी ने कहा उसमें सोने के बड़े बड़े टुकड़े हैं, वो लाओ इधर और उसको खोल के मुझे बताओ।
تو حضرت فضل نے کہا بھائی تیرا گھر ہے، کوتھڑا تیرا ہے، ٹھیلا تیرا ہے، تو ہی لے کے. کہا نہیں، وہ تم کو جانا پڑے گا، وہ جو بڑا ٹھیلا ہے نا، اتنا بڑا ٹھیلا، اس کو اپنے کندھے پر اٹھانا پڑے گا اور یہاں لانا پڑے گا، اس کو کھولنا پڑے گا، اس میں سے سونے کے ٹکڑے نکالنے پڑیں گے. حضرت فضل کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا اگر یہ وہ زمانے میں آیا ہوتا معلوم نہیں اس کا کیا حال کیا ہوتا، اگر یہ وہ زمانے میں آیا ہوتا تو شاید یہ بچا نہیں ہوتا. لیکن حضرت فضل کہتے میں روتے روتے گیا، وہ پورے ٹھیلے کو اٹھایا، ٹھیلے کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھا اور لا کر وہ یہودی کے پاؤں پہ رکھا. اس نے کہا کھولو اس میں سونے کے ٹکڑے. اور کہتے کہ میں نے کھولا، واقعتاً اس میں چمکتے دمکتے سونے کے ٹکڑے تھے. میں نے کہا، فضل کہتے ہیں میں نے کہا بس اب تو ہو گئی نا معافی. کہا نہیں ایک کام اور باقی ہے. فضل نے کہا کیا کام باقی ہے؟ تو یہودی نے چیخ ماری، کہا تیرا ہاتھ لا، میں تیرے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت فضل نے ہاتھ کھینچ لیا، کہا یہ نہیں، یہ شرط پوری نہیں کرنا، یہ شرط پوری نہیں کرنا، کیونکہ میں تو ڈاکو ہوں، میں نے تو حرام کام کیا ہے، حرام کھوری کی ہے، حرام بولی کی ہے، میں جھوٹ بولا ہوں، میں نے بہت گناہ کیے، بہت قتل کیے. ارے یہاں کوئی مولانا ہوں گے، کوئی اللہ کا ولی ہوگا، جا ان کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر لے. کوئی ڈاکو اور چور کے ہاتھ پہ ایمان قبول نہیں کرتا. اس یہودی نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں ایمان قبول کروں گا تو تیرے ہی ہاتھ پر ایمان قبول کروں گا. بس کیا کرتے، فضل نے ہاتھ بڑھایا، وہ یہودی نے ہاتھ رکھا اور ایک آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جب کلمہ پڑھ لیا تو فضل نے روتے روتے کہا بھائی تو نے ایمان میرے ہاتھ پہ کیوں قبول کیا؟ سننے جیسی بات ہے. اس یہودی نے کہا، اب تو یہودی نہیں اب تو مسلمان ہو گئے، کہا میں نے آسمانی کتاب تورات میں پڑھا تھا. آسمانی کتاب کون سی؟ یہودی، ان کی آسمانی کتاب کون سی؟ تورات. کہا میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی محمد آئیں گے، آخری نبی محمد آئیں گے اور ان کا امتی مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ سچی توبہ کریں گے، وہ چاہیں گے تو پہاڑ کو بھی ہلا دیں گے، اور اگر وہ مٹی پہ ہاتھ رکھیں گے تو اسے سونا بنا دیں گے. یہودی نے کہا اے فضیل تو نے سچی توبہ کی، تو نے پہاڑ کو ہلایا، اور وہ جو ٹھیلا تو نے اٹھایا اس میں سونا نہیں تھا، مٹی تھی، تیرا ہاتھ لگا اللہ نے اس کو سونا بنا دیا. میرے پیارو، یہ سچی توبہ تو ہم کریں، آج کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک بار مانگ لو نا، لیکن توبہ کرنے سے پہلے ایک بات کا خیال کرو، اگر کوئی ہم سے ناراض ہو تو اس کو کیا کر لو بھائی، راضی کر لو. کسی کی ناراضگی کے ساتھ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے کہ بندہ بندے کو راضی کرنے میں، جو اس کا حق نکلتا ہوئے بولو اس کا حق دے دے میں. بات ختم، ٹائم ختم ہو گیا. جنید بھائی 5 منٹ ہے میرے پاس، تو ایک بہت اچھا واقعہ سناؤ. اجمیر والے بابا معلوم؟ ارے بھائی ہاں بولو یا نہ. ایک تو ایسے ٹائم کم میں آپ ایسے تھوبڑے چڑھا چڑھا کے بیٹھے ہوں گے، کھانا آپ نے نہیں کھایا تو میں کون سا کھا کے بیٹھا ہوں بھائی؟ امام صاحب میں کون سا کھانا کھا کے بیٹھا ہوں؟ یہ تو ہمیشہ کالی پلاؤ نا. خان صاحب تو کچھ کر بھائی، جب بھی کالی پلاؤ ایسا لگتا کہ سب کا نکاح قبول کروانے میرے کو بلایا گیا ہے. اجمیر والے بابا کو جانتے ہو؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. ان کے پاس ایک کسان آیا اور وہ ہندو کسان، مسلمان نہیں، اور ہفتہ کاپتا آیا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیر آیا. اجمیر خواجہ معین الدین چشتی پوچھے کہاں سے آیا؟ کہا دہلی سے. دلی سے. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا دلی میں جو بادشاہ ہے، بادشاہ شمس الدین التمش، اس نے بہت ٹیکس بڑھا دیا ہے. کہا میں کسان ہوں، دلی میں میری کھیتی ہے، اتنی بڑی کھیتی نہیں ہے میری، اتنی بڑی پیداوار نہیں ہے، یعنی اتنا ٹیکس ہونا چاہیے تھا، پاؤ حصے کا ٹیکس ہونا چاہیے تھا. وہاں کے بادشاہ شمس الدین التمش نے ڈبل ٹیکس کر دیا. اب کیا کماوے، کیا کھیتی کرے اور کیا ٹیکس بھرے؟ تو خواجہ معین الدین چشتی نے دیکھا، وہ آنے والے کون تھے؟ ہندو تھے نا. دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا تم کیا چاہتے ہو؟ تو کہا بس میں چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے آپ پیر ہو اور وہ مرید ہے. کون مرید ہے؟ اور پیر شیخ کا مقام تو شیخ کا مقام ہوتا ہے، وہ صرف ایک لیٹر، آپ صرف ایک لیٹر لکھ دو، وہ بادشاہ مان جائے گا. خواجہ معین الدین چشتی نے کہا بیٹھو، بادشاہ مان جائے گا، وہ بات کی بات ہے. اندر گئے، اپنا جھولا تیار کیے، کہا چلو میں تمہارے ساتھ دلی آتا ہوں.
میں تو گھبرایا کہ آپ آئیں گے دلی، اتنے بڑے پیرانے پیر، اتنے بڑے اللہ کے ولی؟ کہا میں تیرے ساتھ میں دلی آؤں گا۔ اچھا وہاں دلی خبر ملی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر سے نکل گئے۔ وہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، لیکن وہاں اللہ خبر پہنچاتا تھا کہ میرا ولی آ رہے ہیں۔ اب پورا دہلی جمع ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ غریب نواز، اجمیر والے بابا دہلی آ رہے، دہلی آ رہے۔ بادشاہ کو پتا چلا، بادشاہ تو مرید تھا۔ بادشاہ کون؟ شمس الدین، ہو تو مرید تھا، اور پورے قافلے کو لے کر جیسے خواجہ معین الدین چشتی دہلی میں آئے، بادشاہ آگے بڑھے، کہا حضرت کیا بات ہے، کیا ہوا حضرت؟ آپ مجھے بلا لیتے، میں دہلی سے آ جاتا، آپ کی قدم بوسی کرتا، میں آپ کے سامنے معافی مانگتا۔ آپ نے اتنا لمبا سفر، یہ بڑھاپے میں آپ نے اتنا لمبا سفر کیا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا یہ کسان ہے، اس کا ٹیکس آپ نے زیادہ لگایا ہے، اس کا ٹیکس۔ سب کے بیچ میں شمس الدین نے فوراً دیکھا، کہا غلطی ہو گئی، لیکن کہا اجمیر والے بابا سے، کہا حضرت آپ وہاں سے ایک لیٹر لکھ دیتے، صرف آپ کا خط آتا، میں پورا ٹیکس معاف کر دیتا، بلکہ آپ کہتے تو کئی گاؤں کا اس کو مالک بنا دیتا، لیکن آپ وہاں سے یہاں تک آئے، آپ لیٹر لکھتے تو بھی میں کر لیتا۔ خواجہ معین الدین چشتی کا جواب سننا، فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے، میں خط لکھتا تم اس کو گاؤں کا مالک بنا دیتے، لیکن میرے نبی نے کہا کسی کا دل خوش کرو اس سے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں، تو میں اگر خط لکھتا تو یہ اتنا خوش نہ ہوتا، میں اس کے ساتھ یہاں پر آ گیا، اللہ کی قسم یہ خوش ہو گیا، قیامت میں میرا مصطفیٰ بھی مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ یہ کس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں؟ اور ہم لوگ، میں تو قسم کھا کے اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم ہم کو غیروں سے نقصان نہیں پہنچتا جو اپنوں سے نقصان پہنچتا۔ ہم لوگ تو اتنے گندے ہیں، کمینے ہیں، منافق ہیں ہم لوگ۔ کیا کرے گا معلوم؟ کسی کا کچھ نقصان ہوا، کسی کی آدھی دکان جل گئی، یا کسی کے یہاں کچھ لاک ڈاؤن کا معاملہ ٹیڑھا ہو گیا، تو جائے گا اس کے پاس، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بہت غم ہوا، میں میری بیوی کے ساتھ بھی کل بات کرتا تھا، تیرا کتنا نقصان ہو گیا، آدھی دکان تیری جل گئی، میرے کو بہت افسوس ہوا۔ اور باہر دوستوں میں کیا بولے گا؟ بہت اچھلتا تھا، آدھی کا کو پوری جلتی تو اچھا ہوتا۔ یہ ہم لوگوں کی عادت ہے، ہمارے اندر یہ عادت ہے، اور ہم کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے نبی نے کعبے کے سامنے کہا تھا، کعبے کے رب کی قسم اگر کسی مسلمان کی مصیبت پر کوئی خوش ہوگا، مرنے سے پہلے اللہ 10 گنا اس کو مصیبت میں ڈالے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ خیر میرے پیاروں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی میں وہی محبت کا پیغام آپ کے سامنے کھول رہا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے راندیر سے مولانا یوسف صاحب، جو میرے بہت پیارے بیٹے کی طرح ہے اور بہت ہی بڑے اللہ کے ولی ہے، وہ آج ایک پوری ٹیم کو لے کر مہاڑ یعنی کوکن کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے خاص مجھے یہ پیغام دیا کہ مولانا آپ کالی پل میں جاؤ گے، اور کالی پل والے ماشاءاللہ دریا دل ہے، گئے ہفتے میں بھی کوکن کے واسطے باتیں ہوئی تھی، آج بھی کوکن کے واسطے باتیں کرو، کیونکہ عصر کے بعد راندیر کا یہ قافلہ جائے گا۔ دعا کرو کہ اللہ ان کو سلامتی کے ساتھ پہنچائے۔ اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے مہاڑ میں جن علماء کرام کے ساتھ باتیں کی ہے، میں نے پنویل میں باتیں کی، کہا بالکل صحیح جگہ پر مولانا یوسف صاحب اپنی پوری ٹیم کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو میرے پیاروں، میری پہلی اپیل ہے کہ ابھی آپ کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کوکن کا علاقہ، مہاڑ کا علاقہ، ستارہ کا علاقہ، سانگلی کا علاقہ، اسلام پور کا علاقہ، بلکہ ہمیں ایک پنویل کے مفتی صاحب نے بتایا کہ مولانا ایسا سیلاب آیا کہ 1-2 گاؤں تو ہندوستان کے نقشے سے ہی باہر نکل گئے۔ سچ بتاؤ، ان کو کفن ملا ہوگا، ایسی ہمہ ہمی میں کلمہ پڑا ہوگا، قبر ملی ان کو؟ تو جو اللہ چاہتا وہاں، وہ اللہ یہاں بھی تو کر سکتا تھا۔ اور ابھی بھی بتا رہے کہ اتنا کیچڑ ہے، اب جس گھر میں اتنا کیچڑ ہوگا، وہ آج جمعہ کے دن نہایا کیسے ہوگا؟ وہ اپنے ماں بیٹے کو دودھ کیسے پلاتی ہوگی؟ وہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا؟ ہم تو آرام سے جگہ گھوڑے کی طرح بیٹھے، کوئی شرم کوئی احساس کچھ بھی نہیں ہم کو۔ اس لیے میرے پیاروں، ہم یہ اللہ نے ہماری حفاظت کی ہے، ہم اپنے زکوٰۃ کے، کیونکہ مجھے کہا کہ وہ لوگ زکوٰۃ کے بھی مستحق ہو گئے، صدقہ کے بھی مستحق ہو گئے، خیرات کے بھی مستحق ہو گئے۔ تو ایک اپیل تو مجھے یہ کرنا، دوسری اپیل یہ کرنا، میں کئی زمانے سے منا بھائی سے کہتا تھا، مولانا سراج صاحب اللہ ہمارے منا بھائی کو عقل دے، بڑا عقل کا معاملہ ہے اس کا۔ یہ اے سی چلتے ہیں، خان صاحب بڑے زوردار ماشاءاللہ دم دما دم اے سی چلتے ہیں، لیکن یہ کوئی بھی مسجد میں آپ جاؤ، اے سی کے لیے ایسے دروازے نہیں لگتے۔ دیکھو پیچھے مڑ کے دیکھو، ایسے دروازے لگتے، یہ ہر دروازے کے اندر ایک ایسا کھانچا ہے
کہ میں ابھی باہر کھڑا تھا تو باہر بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی تھی، تو میں نے کہا بھائی ہاں باہر بھی کانی پول والوں نے اے سی لگایا، تو کہا نہیں وہ اندر والا باہر. تو یہ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. اس کے لیے سلائیڈنگ ڈور، بھائی جب نئی ٹیکنالوجی آئے گی، جیسا اے سی ایک نئی ٹیکنالوجی ہے تو اس کے لیے دروازے کی بھی نئی ٹیکنالوجی ہوگی. اور اگر آپ کے گھر میں اے سی ہوگا تو آپ کے گھر میں ایسا دروازہ نہیں ہوگا، ورنہ بیوی حالت خراب کر دے. تو یہ میں نے ابھی معلوم کیا، تو صرف 60,000 کا دروازہ لگتا ہے. کتنے کا؟ 60,000 کا سلائیڈنگ ڈور لگ جائے گا. قیامت تک اے سی چلتا رہے گا، ہماری قبر کول 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 ٹھنڈی 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 ہوتی رہے گی. تو یہ 60,000 کا جو کام ہے، یہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں چلے گا، صرف للہ پیسہ. تو میں یہاں ایک رومال رکھوں گا وہ 60,000 کے لیے، اور ایک رومال جو رکھوں گا وہ کوکن کے لیے، مہاڑ کے لیے، کراڑ کے لیے، سانگلی کے لیے، وہاں کے ہمارے غریب اور ہندو بھائیوں کے لیے ایک رومال یہاں رکھا جائے گا. 2 رومال ذرا لے لیں یہاں پر. اور دیکھو میں آپ کو چندہ کا طریقہ بتاتا ہوں. کھڑے ہوں گے، کبھی بھی شرمانا نہیں کہ میں 100 روپیہ دیتا ہوں میں کائے کو کھڑا ہوں. ارے بھائی یہاں جماعت خانے میں ہر آدمی کھڑا ہوگا، کوئی بھی ایسا نہیں جو بیٹھا رہے گا، بلکہ جو کرسی پر بیٹھے وہ بھی کھڑے ہو کر آگے کسی کے ذریعے سے پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ ساروں کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو چلو ہم سلسلہ شروع کریں، لیکن زبان سے بولتے جائے کہ بھائی یہ کوکن کا ہے کہ مسجد کا ہے. لائیے بھائی شاہ نواز بیٹا لاؤ. یہ کتنے ہیں؟ یہ جنید بھائی اورا والا کی طرف سے 5,000 روپے. کوکن کے لیے کہ مسجد کے لیے؟ آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں بھائی ایک اعلان ایک اور کرنا ہے. 15 اگست آزادی کا دن، انڈیپینڈنٹ ڈے، میں نے ایک مجلس رکھی ہے جس میں الگ الگ علماء آئیں گے. اور یہ کہاں پر مجلس رکھی ہے؟ مسجد عائشہ ملینم مارکیٹ. بولو مسجد عائشہ ملینم مارکیٹ. شام کو 3 بجے پروگرام شروع ہو جائے گا. الگ الگ علماء آئیں گے، میں خود بھی رہوں گا انشاءاللہ. وہاں پر ذکر بھی کروایا جائے گا، تعلیم کے حلقے بھی ہوں گے، سورہ فاتحہ بھی صحیح کروائی جائے گی، کلمہ بھی صحیح کروایا جائے گا. 5-6 باتوں پر بھی محنتیں ہوگی، علماء کے بیانات بھی ہوں گے، ذکر کیسے کرنے کا، مراقبہ کیسے کرنے کا، اور ہندوستان آزاد ہوا تو کیسے آزاد ہوا، سب باتیں. سنڈے کے دن 15 اگست سنڈے کا دن ہے. شام کو 3 بجے سے لے کے رات کو عشاء تک درمیان میں چائے پانی کا بھی انتظام ہوگا. رات کو کھانے کا انتظام نہیں ہوگا، صرف درمیان میں چائے پانی کا انتظام ہوگا. 3 بجے سے لے کر عشاء تک بڑے بڑے علماء کرام اور میرے جیسا نالائق بھی وہاں پر پہنچیں گے. آپ سب وہاں پہنچنے کی کوشش کریں، کیونکہ 15 اگست کو دکان بند. ہاں اور ویسا بھی میں نے ایسا تو نہیں بولا کہ صبح سے آ جاؤ. 3 بجے تک بیوی بچوں کا حق ادا کر لینا. 3 بجے وہاں پہ پہنچ جانا مسجد عائشہ میں. عشاء تک وہاں پر جمع رہیں گے انشاءاللہ. بولو رہیں گے؟ کون کون آنے کو تیار ہے؟ چائے پانی کا انتظام ہوگا ماشاءاللہ. اور آپ بھی اگر کچھ لے کر آؤ گے، بھائی میری طرف سے بھی میں دیتا تو بھائی دینا. وہاں سب بیٹھے ہو گے، کھائیں گے بیچارے، دعا دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. لیکن ہمارا مقصد وہاں چائے پانی کھانا نہیں ہے. سورہ فاتحہ صحیح کرو، اللہ کا ذکر سمجھو، مراقبہ سمجھو، 6 باتیں سمجھو، علماء کے بیانات سنو. ہر عالم کو الگ الگ ٹاپک دیا گیا ہے، وہ اسی ٹاپک پر بات کریں گے انشاءاللہ، اور بہت فائدہ ہوگا. میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا. آپ سوچو گے جو کئی مہینوں میں فائدہ نہیں ہوتا، وہ میرے کو 15 اگست کو 3 بجے سے لے کر رات کو عشاء تک فائدہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.